السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا اور پوری کائنات کو پیدا فرما کر اس انسان کے کام میں لگا دیا۔ یہ دونوں باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتائی کہ پوری کائنات، آسمان و زمین اور اس کے درمیان جو کچھ ہے، یہ سب اس انسان کے کام کے لیے اللہ نے اس کو لگایا رکھا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ تمہارے لیے مسخر کیا گیا ہے، تمہارے کام میں لگایا گیا ہے۔ اور اس انسان کو اللہ نے پیدا کیا اور پھر اس کی زندگی کے اندر اصول اللہ نے بنائے کہ یہ پوری کائنات اس انسان کے کام میں لگی ہوئی ہے، تو انسان کو کس کام میں لگنا چاہیے۔ اور اگر انسان ان کاموں میں نہ لگے تو وہ انسان ہمیشہ فتنے میں مبتلا رہتا ہے، کسی نہ کسی فتنے میں وہ انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ العصر میں قسم کھا کے، زمانے کی قسم کھا کے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ زمانے کی قسم، بے شک تمام انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ یہ تمام کا ترجمہ کیا جاتا ہے عربی زبان میں جو الانسان پر، ان الانسان، اس میں جو الف لام ہے اسے گرامر کے اعتبار سے کہتے ہیں الف لام استغراق کا، اس میں تمام مراد ہوتے ہیں، بے شک تمام انسان خسارے میں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے 4 خوبیاں بتائیں کہ جن لوگوں کے اندر 4 خوبیاں ہوتی ہیں وہ خسارے میں نہیں ہوتے۔ معلوم ہوا کہ اگر انسان فتنوں کے دور میں اپنے آپ کو خسارے میں محسوس کر رہا ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے۔ آج لوگ حالات مختلف ہوتے ہیں تو اس میں سوال کرتے ہیں، گھر کے حالات مختلف ہوتے ہیں تو ایک سوال کرتے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے، کاروبار کے حالات مختلف ہوتے ہیں تو سوال کرتے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے، شادی کی زندگی میں، گھریلو زندگی میں، خاندانوں کی زندگی میں جب حالات پیچیدہ ہوتے ہیں تو انسان سوچتا ہے مجھے کیا کرنا چاہیے، کیا مجھے اپنے حق کے لیے جھگڑنا چاہیے، کیا دوسرے انسان کو سبق سکھانا چاہیے، کیا مجھے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کیا مجھے بولنا چاہیے یا نہیں بولنا چاہیے۔ انسان تلاش کرتا ہے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے، مختلف راستے تلاش کرتا ہے، اور جب اپنی عقل سے تلاش کرتا ہے تو پھر خسارے میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ خسارہ اور بڑھ جاتا ہے، وہ نقصان اور بڑھ جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ انسان ان نقصان دہ حالات میں، اس خسارے کے حالات میں، اس گھاٹے کے حالات میں اگر انسان اپنی سوچ کو اللہ کے حکم کے تابع کر دے اور سوچے کہ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا حکم دیا ہے، تو انشاءاللہ اللہ کے اس وعدے کے مطابق وہ انشاءاللہ خسارے میں سے نکل جائے گا۔ کہ تمام انسان خسارے میں ہیں، مگر 4 کام کرنے والے انسان خسارے میں نہیں ہیں۔ الا الذین آمنوا، نمبر 1
مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے۔ ایمان کس چیز کا نام؟ وہ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود بتایا کہ 5 چیزوں پر ایمان، جسے ہم کہتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، کہ یہ انسان خسارے سے نکلنے کے لیے اپنے آپ کو ایمان میں پختہ رکھے ان 5 چیزوں پر: اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حالات میں سمجھایا کہ اس انسان کو اللہ پر ایمان کیسے رکھنا ہے، فرشتوں پر ایمان کیسے رکھنا ہے، رسولوں پر، آخرت پر ایمان کیسے رکھنا ہے۔ فرشتوں پر ایمان کی مثال دینے لگا ہوں، اسے ذرا تھوڑی سی توجہ سے ذہن میں لائیے گا۔ کہ خسارے والے حالات میں، نقصان دہ حالات میں، پریشان کن حالات میں ہمیں فرشتوں پر کیا ایمان رکھنا چاہیے؟ کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما تھے، اور ایک یہودی وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی معاملے پر جھگڑ رہا تھا اور گالیاں دے رہا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بدزبانی کر رہا تھا، اور یہ یہودی بدزبانی کرتا رہا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس بیٹھے مسکراتے رہے، یہودی گالیاں دے رہا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس بیٹھے مسکراتے رہے۔ تھوڑی دیر میں پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کی انہی باتوں کو اس کے اوپر واپس پلٹانا شروع کر دیا۔ اس یہودی کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا، اس کی انہی باتوں کو اس پر لوٹانا شروع کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھے اور اٹھ کر چل دیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہچان لیا کہ مسئلہ مشکل ہو گیا، پیچھے پیچھے گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک وہ مجھے گالیاں دیتا رہا آپ پاس بیٹھے مسکراتے رہے، اور جب میں نے اسی کی باتوں کو اس پر لوٹانا شروع کیا تو آپ ناراض ہو کر واپس آ گئے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک وہ تمہیں گالیاں دے رہا تھا اور تم صبر کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہوا تھا جو تمہاری طرف سے اس یہودی کو جواب دے رہا تھا، اس لیے میں مسکرا رہا تھا کہ دیکھو اللہ کا کیا نظام ہے۔ ایک فرشتہ جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ان گالیوں کا جواب دے رہا تھا، اور جب تم نے خود اس کی باتوں کا جواب دینا شروع کیا تو فرشتہ چلا گیا اور شیطان آ گیا اور شیطان مسکرانے لگا۔ دیکھو نا، ہوگی نا لڑائی، ہوگی نا لڑائی۔ تو جب شیطان آ گیا، فرشتہ چلا گیا، تو میرا کیا کام، اس لیے میں اٹھ کر وہاں سے آ گیا۔ اب یہ انسان اگر سمجھے کہ اگر گھر میں لڑائی ہوتی ہے کسی بات پر، بھائی سے لڑائی ہو گئی، کسی دوست سے لڑائی ہو گئی، اور یہ بندہ صبر کر رہا ہے اس کی بدزبانی پر اس یقین کے ساتھ کہ میں صبر کروں گا تو ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، تو معلوم ہوا اس کا ایمان اللہ پر ہے، اس کا ایمان فرشتوں پر ہے، اس کا ایمان رسولوں پر اور کتابوں پر ہو، آخرت پر ہو۔ ایک ہی مثال سے عرض کرنے لگا ہوں کہ یہ سمجھتا ہو کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ایسی صورت میں یہ اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے میرا بدلہ اتروا دے گا، اس کا ایمان فرشتوں پر بھی ہے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ صبر کے بارے میں ارشادات فرمائے وہ بھی ضرور مجھے ملیں گے،
ایسی صورت میں رسولوں پر بھی ایمان رکھتا ہے، اور اللہ نے اپنی کتاب میں فرمایا ان اللہ مع الصابرین، لہذا واقعی میں کتاب پر بھی ایمان رکھتا ہوں اور میرے صبر کرنے کا بدلہ آخرت میں ملے گا. تو ایسی صورت میں یہ انسان پانچوں باتوں پر ایمان رکھتا ہے. ایک تو یہ کہ انسان کا ایمان پختہ ہو تو یہ انسان خسارے میں نہیں جائے. یہ انسان اللہ پر ایمان رکھے اس کی تمام صفات کے اعتبار سے کہ رازق اللہ ہے. یہ بندہ رازق نہیں ہے، یہ انسان رازق نہیں ہے، یہ پیسہ میرا خدا نہیں ہے، میرا خدا اللہ ہے. یہ انسان کسی اور عہدے پر موجود شخص کو اپنا معبود نہیں سمجھے گا کہ زندگی موت دینے والا یہ ہے. نہیں، زندگی موت دینے والا اللہ ہے. یہ اس انسان کا ایمان. الا الذین آمنوا، مگر وہ شخص جو کہ ایمان رکھے تو ایسی صورت میں وہ خسارے سے نکل جائے گا. نمبر 2، وعاملوا الصالحات، وہ نیک اعمال کرے. نیک اعمال کرے تو یہ انسان خسارے میں سے نکل جائے گا. نیک اعمال کیا؟ وہ تمام کام جن کا حکم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. جو انسان دنیا کے اندر اپنے آپ کو کسی بھی طرح کے خسارے میں محسوس کر رہا ہو، خاندانی اعتبار سے، کاروبار کے اعتبار سے، رشتوں کے اعتبار سے، اپنے دوست احباب کے اعتبار سے، اپنے بچوں کے اعتبار سے، یہ انسان صرف یہ سوچے کہ مجھے اس وقت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کیا حکم ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے، بس. وعاملوا الصالحات، یہ انسان نیک اعمال کرتا رہے تو اللہ رب العزت اس کو خسارے میں سے نکال لیتے. اور اس کی مثالیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دی. یہ انسان اپنے آپ کو مالی خسارے میں سے نکالنا چاہتا ہے تو ایسی صورت کے اندر اس کو وہ آیت ذہن میں رکھ رکھیں، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے، یعنی صدقات کے ذریعے مال بڑھتا ہے. یہ انسان مشکلات میں ہے، پریشانیوں میں ہے، مصیبتوں میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ ترد البلا، یہ صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے. یہ انسان اعمال صالحہ کر کے خسارے میں سے کیسے نکلتا ہے کہ اگر یہ انسان سوچ رہا ہو کہ میں گناہوں سے کیسے بچوں، گناہوں سے، برائیوں سے کیسے بچوں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک عمل سکھایا جس کے ذریعے انسان برائیوں سے بچ سکتا ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز انسان کو بے حیائیوں اور برائیوں سے روکتی ہے. انسان لاکھ کہتا رہے اپنی اولاد کو کہ تم گناہوں سے بچو، برائیوں سے بچو، یہ برا کام نہ کرو، وہ فلاں برا کام نہ کرو، لیکن یہ انسان اپنی اولاد کو اگر نماز کا نہیں کہتا اور اس کی اولاد نماز نہیں پڑھتی، گھر میں نماز کا ماحول نہیں ہے، تو ایسی صورت میں صرف برائیوں سے روکنے سے کام نہیں چلے گا. ان اعمال صالحہ کی لائن پر اس اولاد کو لانا پڑے گا، تب وہ خسارے سے نکلے گی. وعاملوا الصالحات، نیک اعمال کریں. جتنا نیکی کا ماحول بنتا چلا جائے گا اتنا انسان خسارے میں سے نکلتا چلا جائے گا، اور جتنا گناہوں کا ماحول بنتا چلا جائے گا اتنا انسان خسارے میں مبتلا ہوتا چلا جائے گا. یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، اور انسان کو اختیار ہے اس بات کا کہ وہ اپنے آپ کو بچا لے یا اس میں مبتلا کر لے. رہا یہ کہ جناب اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں خسارے، نقصان، گھاٹے میں سے، یعنی اللہ کی ناراضگی سے ہم کیسے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. بس اوقات انسان بڑا بے بس ہو جاتا ہے تو اس کا جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. آج
آج جو انسان اپنے گھر کے اندر، اپنے دوستوں کے اندر، اپنے رشتہ داروں کے اندر، اپنے کاروبار کے اندر محسوس کرتا ہو کہ میں نہیں برائی کو روک سکتا، میں طاقت نہیں رکھتا، زبان سے بول نہیں سکتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انسان کو بھی بے بس قرار نہیں دیا جو نہ اپنے ہاتھ سے روک سکے، نہ اپنی زبان سے روک سکے۔ وہ جی میں زبان سے بول بھی نہیں سکتا، حالات ایسے ہیں، کہہ بھی نہیں سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انسان کو بھی بے بس قرار نہیں دیا، یہ پھر ذمہ دار ہے اس چیز کا۔ اب حدیث کی عبارت پڑھنے لگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ من رأى منکم منکرا، اب تین سٹیجز کو آپ نے دیکھنا ہوگا، تین درجوں کو دیکھنا ہوگا بڑے غور سے۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو شخص تم میں سے برائی دیکھے فلیغیرہ بیدہ، تو اس کو اپنے زور بازو سے روکے، اپنے اختیارات کو استعمال کرے، اپنی طاقت کو استعمال کرے اور برائی سے روکے۔ فإن لم يستطع فبلسانه، اگر وہ زور بازو سے نہیں روک سکتا اس برائی کو تو فبلسانه، اپنی زبان کو استعمال کرے، تو زبان سے روکے۔ یہ دو ہی باتیں ہیں جس کو انسان سمجھتا ہے نا میں اپنی طاقت استعمال کر سکتا ہوں، جی جوان اولاد ہے اور آج کل کے بچے ایسے ہوتے ہیں، گھر کے حالات ایسے ہیں جی، وہ خاندانی حالات ایسے ہیں جی، نہ میں بول سکتا ہوں نہ میں کچھ کر سکتا ہوں۔ آگے تیسری سٹیج، تیسرا مرحلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ انسان اپنے ہاتھ سے بھی برائی سے نہ روک سکتا ہو، اپنی زبان سے بھی برائی سے نہ روک سکتا ہو، تو فبلسانہ، اپنی زبان سے بھی روک نہ سکتا ہو، فإن لم يستطع فبقلبه، تو ایسی صورت میں وہ کم از کم اپنے دل سے اس برائی کو برا سمجھے۔ تیسرا درجہ، کم از کم دل سے اس برائی کو برا سمجھے۔ کوئی انسان، ایک انسان معاشرے میں سے کھڑا ہو کے یہ کہہ دے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں اس بارے میں بھی بے بس ہوں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں معاشرے میں جو خطرناک صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ یہ انسان جب اپنے ہاتھ سے نہیں روک سکتا، اپنی زبان سے نہیں روک سکتا، اپنے آپ کو جب ان دونوں سے بے بس محسوس کرتا ہے تو اس فتنے کے کام میں، اس برائی کے کام میں خود شریک ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑی مصیبت یہ ہے، اور اپنے آپ کو بھی اس ماحول میں رنگ لیتا ہے، اپنے آپ کو بھی اس ماحول میں ڈھال لیتا ہے، اپنے آپ کو بھی گناہ کی زندگی میں ڈال لیتا ہے کہ میں بے بس ہوں۔ اللہ کے بندے، اگر یہ انسان صرف دل سے اس گناہ کو گناہ سمجھتا ہو، اس برائی کو برا سمجھتا ہو، اس انسان کا رویہ ایسا ہو جائے گا انشاءاللہ کہ جوان اولاد بھی سمجھے گی کہ ابا جی کو یہ بات بری لگتی ہے، یہ ماں کو بری لگتی ہے، صرف دل میں برا سمجھے اس چیز کو۔ آپ کے رویوں سے انشاءاللہ وہ تبدیلی آ جائے گی، شاید بولنا بھی نہ پڑے، شاید زبان بھی نہ چلانی پڑے، شاید ہاتھ بھی نہ چلانے پڑے، لیکن تبدیلی اس انسان کے اندر آ جائے گی جس کے سامنے آپ برائی کو برا سمجھتے ہیں۔ اور اگر انسان اس گناہ کو گناہ نہ سمجھتا ہو، برائی سے برا، برائی کو برا ہی نہیں سمجھتا اس کو، تو ایسی صورت میں یقیناً وہ انسان خود بھی مبتلا ہو جائے گا اس برائی کے اندر، اس فتنے کے اندر۔ تو ایک تو اس انسان کا ایمان بہت طاقتور ہونا چاہیے، نمبر دو وہ اعمال صالحہ کرنے والا ہو تو خسارے سے بچ جائے گا۔ تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بتائی، سورۃ العصر میں، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق بات کی تلقین کرتا رہے، تواصو ایک دوسرے کو۔ یہ تواصو گرامر کے اعتبار سے باب مفاعلہ ہے، باب تفاعل، جس کا دونوں طرف سے کام ہوتا ہے۔ تواصو ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کرتے رہے، حق بات کی تلقین کرتے رہے۔
کان میں بات کو اتارتے رہے، کان میں بات کو اتارتے رہے۔ دل میں اتارنا اللہ کا کام ہے، دل میں اتارنا اللہ کا کام ہے۔ اللہ ہم سے یہ پوچھے گا کہ اس بندے نے اس کان میں بات اتاری کہ نہیں اتاری۔ اللہ بالکل اس بندے سے نہیں پوچھے گا تو نے دل میں اتارا کہ نہیں اتارا۔ دل میں اتارنا یہ اللہ کا کام ہے، بندے کا کام کان میں بات ڈالنا بس۔ اور کان میں بات ڈالنا بہت آسان ہے، زبان سے بولا اگلے کے کان میں بات آ گئی۔ معاشرے کا ایک ایک شخص اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ وہ کسی بھی انسان کے ذہن میں کوئی بات ڈالنا چاہے تو ڈال سکتا، جو اس کے ذہن میں نہ ہو۔ یہ انسان کو طاقت حاصل ہے۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ معاشرے میں آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم بڑے بے بس ہیں جی، آپ کو نہیں پتا حالات کا، گھر کے، ہمارے خاندان کے، کاروبار کے، فلاں بڑے بے بس ہیں۔ جی نہیں، انسان اتنا بھی بے بس نہیں، کم از کم دل سے اس برائی کو برا سمجھے اور کوشش کرے وتواصوا بالحق، حق بات کے ایک دوسرے کو تلقین کرتا رہے۔ ایک شخص ہم میں سے معاشرے کا اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ دوسرے کے ذہن میں اپنی بات اتار دے۔ کس طرح؟ صرف حق بات کی تلقین کر کے، حق بات کہہ کر۔ دل میں اتارنا اللہ کا کام ہے، کان میں اتار سکتا ہے یہ انسان۔ اس موضوع پر ایک دفعہ باقاعدہ سبق ہو رہا تھا، اچھی خاصی بڑی تعداد تھی ڈاکٹر حضرات کی، تقریباً 360 ڈاکٹر بیٹھا تھا۔ جب ان کے سامنے ذکر کی یہی بات کہ جی آپ میں سے ہر ایک طاقت رکھتا ہے دوسرے کے ذہن میں بات ڈالنے کی، میں نے کہا میں بھی آپ کے ذہن میں جو بات ڈالنا چاہوں وہ ڈال سکتا ہوں، اللہ نے مجھے قدرت دی۔ اور وہ کیا؟ میں نے کہا آپ کے ذہن میں ایک بات نہیں ہے، میں بھی ڈال سکتا ہوں۔ تو اس وقت یاد آتا ہے کہ اس وقت ان کے سامنے کہا ہیلی کاپٹر، بس اتنا سا کہا ہیلی کاپٹر۔ میں نے کہا آپ سب کے ذہنوں میں آ گیا ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میرے ذہن میں نہیں آیا۔ تو ایک ڈاکٹر صاحب ذرا تیز سے تھے، وہ کھڑے ہو گئے، کہنے کہ میرے ذہن میں نہیں آیا۔ میں نے کہا کیا؟ کہنے کہ ہیلی کاپٹر۔ اگر بات آپ کو بھی سمجھ میں آ گئی تو وہاں ہال میں کہکا پڑا، تمام ڈاکٹروں نے کہکا لگایا، وہ ڈاکٹر صاحب خود آرام سے بیٹھ گئے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آپ میں سے معاشرے کے ہر شخص کو اللہ نے یہ طاقت دی ہوئی ہے کہ وہ کسی کے ذہن میں بات ڈال سکے۔ اس لیے معاشرے میں سے ہر شخص کو اس بات کی اللہ نے طاقت دی ہے کہ دوسرے کے ذہن میں، دوسرے کے کان میں وہ حق بات ڈال سکے۔ ہمارا کام صرف حق بات کان میں ڈالنا ہے، دل میں ڈالنا اللہ کا کام ہے۔ اور آخری بات، چوتھی بات کہ جو انسان کو خسارے سے نکالتی ہے، وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے۔ یہ 4 کام انسان کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی صورت میں قسم کھا کے فرمایا ہے کہ یہ انسان خسارے میں سے نکل آئے گا، وہ انسان فتنے میں نہیں مبتلا ہوگا۔ 4 کام۔ آج فتنوں کے دور میں انسان کو کیا کرنا ہوگا؟ اس نقصان کے دور میں جہاں اخلاقی نقصان، ایمان کا نقصان، اعمال صالحہ کا نقصان، جانی نقصان، مالی نقصان، عجیب و غریب طریقے کے نقصانات ان کے سامنے آ رہے معاشرے میں، آج یہ انسان ان حالات میں سے کیسے نکل سکتا ہے؟ 4 خوبیاں اپنا کر۔ نمبر 1 ایمان کو مضبوط رکھے، نمبر 2 اعمال صالحہ، نمبر 3 حق بات کی ایک دوسرے کو تلقین کرتے رہیے، نمبر 4 صبر کی ایک دوسرے کو تلقین کرتے رہیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس فتنے میں سے انسان کو نکال لے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں خسارے اور فتنوں کے ماحول میں اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کی اللہ توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔